السلام علیکم ویورز، حول 6 ایپیسوڈ نمبر 3۔ تھپڑ کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ لڑکھڑا کر اس سے 2 قدم دور ہوئی تھی اور بے یقینی سے چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں ہو رہا اریان شاہ تم پر بھی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس کی بات سنتی وہ نظریں جھکا گئی۔ ٹھیک کسی طرح مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ تم اریان شاہ کی ملکیت ہو کے کیسے کسی دوسرے کو اپنے قریب آنے دے سکتی ہو۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس انسان کے قریب جانے کی، اسے خود کو چھونے دینے کی؟ شاید تم بھول گئی ہوگی کہ کسی کے نکاح میں ہو اور کسی کے ملکیت ہو، تو چلو آج میں تمہیں یاد کروا ہی دیتا ہوں۔ وہ ماتھے میں بے شمار بل لیے ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور ایک بار پھر اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے جنگلی انسان، خود کو سمجھتے کیا ہو؟ جب خود کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے زویا کے اتنے قریب تھے، اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، تب کچھ نہیں ہوا؟ تو پھر مجھے اسد کے ساتھ دیکھ کر اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ تم اپنی لمٹ میں رہو اور آئندہ مجھے ٹچ کرنے کی ہمت نہ کرنا۔ وہ ایک بار پھر اس پر چیخی تھی اور اس کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ورنہ تمہاری کینچی کی طرح چلتی اس زبان کو کاٹنے میں مجھے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی اور نہ ہی کوئی افسوس ہوگا۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر چیخا تھا۔ تم تو بڑے ہی ہوس پرست انسان نکلے مسٹر اریان شاہ۔ ایک خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں کہ اپنی ہوس پوری کرنے آ گئے۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ بولنے سے پھر بھی باز نہ آئی۔ اس کی انا ہی اسے گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اریان شاہ کے سامنے جھکے یا خود کو کمزور ثابت ہونے دے۔ ہوس پرست جنگلی انسان ہوں نا میں، تو چلو آج پھر میں تمہیں اپنا جنگلی پن دکھاتا ہوں۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب تر کرتے زور سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور زور سے اس کے نچلے ہونٹ پر کاٹا، جس سے رواحہ کو اپنے منہ سے خون گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر زخم دینے کے ساتھ ساتھ اس کی ساڑی کی پنس بھی کھولنے لگا اور پھر ایک ہی جھٹکے میں اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، جس سے وہ گاڑی کی بونٹ پر جا کر گری۔ وہ اسے بدلہ لینے کے لیے ایک ہی جھٹکے میں پیچھے مڑی تھی۔ اسی پل اس کی ساڑی کا پلو کھسک کر نیچے گرا تھا، ساتھ ہی ساڑی کا گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ نمایاں ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی سامنے کھڑے اریان پر پڑی تو ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتا اسی کی طرف دیکھ کر استہزائیہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اریان نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالتے اپنا رخ بدلا تھا۔ رواحہ کو اس پر ڈیر و ڈیر شرم نے آن گرا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ تو یہاں اریان شاہ سے بدلہ لینے آئی تھی، لیکن یہاں تو اس کی خود کی عزت کا ہی جنازہ نکل چکا تھا۔ اب وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ گھٹیا انسان، اپنی ہوس پوری کرنا چاہتے تھے نا؟ آؤ اور کرو اپنی ہوس پوری۔ وہ ویسے ہی سینے پر ہاتھ رکھے غصے کی شدت سے چلائی تھی۔ اسے اس وقت کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی، پرواہ تھی تو صرف اور صرف اریان شاہ کے بدلہ لینے کی۔ وہ کسی بھی صورت اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، جس سے بعد میں اریان شاہ اس کا مذاق اڑاتا یا پھر اسے نیچا دکھاتا۔ رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے۔ وہ ایک بار پھر غصے سے پلٹتا اس تک پہنچا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی، سارو کا پلو ٹھیک کرتی اس کی طرف بڑھی اور اسے کالر سے پکڑ گئی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم اریان شاہ کے گریبان تک پہنچو؟ وہ اس کے ہاتھ تھامتا حلق کے بل چیخا تھا۔ اور تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی اریان شاہ، تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ میرے قریب آؤ، مجھے چھوؤ؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ہمت کی بات کر رہی ہو تو چلو آج تمہیں اپنی ہمت دکھا ہی دیتا ہوں۔ اس نے رواحہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے بازو میں لے لیا اور پھر نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کی بار وہ اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان دینے لگا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس کے بلاؤز کی ساری ڈوریاں کھول دیں جو اس کی کمر پر سانپوں کی طرح لہرانے لگی۔ اب صحیح معنی میں رواحہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں جو اریان شاہ کو بہت مزہ دے رہی تھیں۔ ادھر کمر پر ٹچ کیا تھا نا اس نے تمہیں؟ وہ اسے گھماتے اس کی کمر پر جھکا اور زور سے وہاں کاٹا۔ درد کی شدت سے رواحہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اور یہاں بھی چھوا تھا نا؟ اس نے وہ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو سائڈ پر ہٹائے وہاں انگلیاں چلاتے اس سے پوچھا تھا، اور پھر پوری شدت سے جھکے وہاں پھر اپنے ہونٹ گاڑے تھے۔ یو ہرٹ می اریان، وہ آنکھوں میں نمی لیے خود کو اس سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ میں یہاں تمہیں ہرٹ کرنے ہی تو آیا ہوں مسز۔ وہ اس کے بالوں کو سائڈ پر کیا، اب اس کی گردن پر جھکا اور جا بجا وہاں اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ دیکھو اریان، تم یہ ٹھیک ایک دم چپ رہو۔ وہ ایک بار پھر اسے گھمائے اس کا چہرہ اپنی طرف کیے بولا اور پھر اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا۔ پیٹ سے اس کی ساڑی کا پلو سائڈ کیے وہاں بھی زور سے کاٹ گیا۔ یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں، اس نے تمہیں یہاں پر بھی کاٹا تھا؟ وہ نفرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے پیچھے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے سامنے رواحہ کی تمام تر مزاحمتیں بے سود تھیں۔ آج کے بعد اگر تم کسی غیر مرد کے ساتھ پائی گئی، اس نے تمہیں ٹچ کیا یا تم نے اسے خود کو ٹچ کروایا، تو اسی وقت تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھود دوں گا۔ وہ اس کے خود کو چھڑوانے کے چکروں میں چلتے ہاتھوں کو تھامے بولا۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں اریان شاہ، تو پھر تم اپنا یہ ڈونس مجھ پر چلانے کی بجائے کسی اور پر چلاؤ۔ وہ خود کو کمپوز کرتی اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ کیا کہا؟ ایک بار پھر سے کہنا؟ وہ اس کے بالوں کو جبری اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کر کے اس کی تھوڑی پر کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نہیں ہوں تم۔
وہ اس کے ہونٹوں پر جھکے اس کے باقی کے الفاظ قدم اس کے منہ میں ہی توڑ گیا۔ تم صرف اور صرف اریان شاہ کی ملکیت ہو رواحہ بی بی، اور تم پر، تمہارے جسم پر، تمہاری ہر آنے جانے والی ہر سانس پر صرف اور صرف اریان شاہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے دوبارہ یہ بولنے اور سوچنے کی ہمت بالکل بھی نہ کرنا کہ تم اریان شاہ کی ملکیت نہیں ہو۔ وہ جنون بڑے انداز میں بولا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر رواحہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم جو مرضی کرو اریان شاہ، میں تم سے نہیں ڈرتی، نہ ہی میں تمہاری ملکیت ہوں۔ ضدی تو پھر تم ہوگی نا، آخر کو اریان شاہ کی بیوی جو ہو، وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ رواحہ کو اس کا یہ کہکا اس وقت کسی زہر سے کم نہ لگا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا رواحہ بی بی، یہ بات تو پوری دنیا ہی جانتی ہے کہ تم اریان شاہ کی ملکیت ہو، اس لیے آج کے بعد تم اریان شاہ کے کہنے پر ہی چلو گی، اس کی ہر بات مانو گی، اور تمہیں تمہارا شوہر لاسٹ وارننگ دے رہا ہے، آج کے بعد تم نہ اس قسم کی بیہودہ ڈریسنگ کرو گی اور نہ ہی کسی غیر مرد کے قریب جاؤ گی۔ میری یہ بات جتنی جلدی اپنے ننھے سے دماغ میں بٹھا لوگی تمہارے لیے اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، ورنہ اگلی بار تمہیں اریان شاہ کے قہر سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اریان اپنی شرٹ اتار کر اسے پہناتے ہوئے سمجھانے لگا۔ میں تم سے 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ مسٹر اریان شاہ، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے کہے کی پابند ہوں۔ میری جیسی ڈریسنگ کرنے کا دل کرے گا میں کروں گی، میرا جہاں مرضی آنے جانے کو دل کرے گا میں آؤں جاؤں گی، میں پارٹیز میں جاؤں، ہوٹلز میں جاؤں، کلبز میں جاؤں، کسی کی باہوں میں جاؤں یا پھر کسی کے بیڈ پر۔ شٹاخ! اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ایک بار پھر اریان نے پوری شدت سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ کیا بکواس کی تم نے؟ ایک بار پھر سے بکواس کرنا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب بولنے کی؟ اب تمہیں اریان شاہ کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی باہوں میں جانے کا، دوسروں کے بیڈ پر جانے کا، تو آج تمہاری یہ خواہش اریان شاہ ہی پوری کرے گا۔ آج ساری رات تم اریان شاہ کی باہوں میں رہ کر اس کی شدتوں کو برداشت کرو گی۔ تم اریان شاہ کی شدتوں کو برداشت کرتے سونے کی کوشش کرو گی، لیکن اریان شاہ تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سونے دے گا۔ میں رات کا ایک ایک پل تمہارے لیے اتنا بھاری بھر دوں گا کہ تم مجھ سے چھپنے کے لیے مجھ میں ہی پناہ مانگو گی۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے کھینچ کر گاڑی سے نیچے اتار گیا۔ چلو پھر رواحہ بیوی بتاؤ، شاہ ہاؤس کے بیڈ پر جانا پسند کرو گی یا پھر اریان شاہ کے فلیٹ کے بیڈ پر؟ یہ چوز کرنے کا موقع اریان شاہ نے تمہیں دیا، آخر کو خواہشیں تمہاری پوری کرنے جا رہا ہوں، تو مرضی بھی تو تمہاری ہی شامل ہوگی نا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے اس سے پوچھنے لگا۔ نو نیور اریان شاہ، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جا رہی، تم اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ اپنی منحوس شکل لے کر، وہ اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے چلائی۔ نہ رواحہ بیوی، آج یہ اریان شاہ تمہاری خواہش پوری کیے بغیر کہیں پر بھی نہیں جانے والا۔ اگر تم اپنی پسند کی جگہ نہیں بتاؤ گے تو پھر میں تمہیں اپنی پسند کی جگہ پر لے جاؤں گا۔ تمہیں ایک بار میں کہی گئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اور تم کن سوچ میں ہو میں تمہارے ساتھ کہیں پر جاؤں گی؟ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولی اور اریان کو اندر تک سلگا گئی۔ جائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے اندر دھکا دے گیا۔ چپ چاپ یہاں پر بیٹھی رہو، ورنہ اس کے بعد تمہارا جو انجام ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ وہ اسے گاڑی سے نکلتا دیکھ کر واپس اندر کی طرف دھکا دیتے بولا، اور پھر خود جلدی سے دوسری سائیڈ پر جاتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور مسکرا کر ایک نظر اس پر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ تم یہ سب کر کے اچھا نہیں کر رہے اریان شاہ، تمہیں اس کی قیمت سود سمیت واپس کرنی پڑے گی۔ تم مجھے زبردستی اپنے ساتھ تو لے جا سکتے ہو لیکن زبردستی مجھے چھو نہیں سکتے۔ وہ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر چلائی۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تم اسے بھول گئی ہو کیا؟ اب تک اتنا بھی نہیں جانی اریان شاہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اریان شاہ تمہیں چھو تو کیا تمہاری روح تک پر قابض ہو سکتا ہے۔ تم کن خوش فہمیوں میں جی رہی ہو؟ وہ کہکا لگاتے اسے اندر تک سلگا گیا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ اریان شاہ، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ کر رو دی۔ تم دونوں ماں بیٹی کو مارے بغیر تو یہ اریان شاہ بالکل بھی نہیں مرنے والا۔ وہ ایک نظر روتی ہی رواحہ پر ڈالے بولا، خبردار جو تم نے میری ماما کو کچھ کرنے کے بارے میں سوچا، جان سے مار ڈالوں گی میں تمہیں۔ وہ بپھڑی ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ تبھی اریان نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگاتے ان کے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے تھے۔ چلو اب اپنے اس بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کبڈی کھیلو، پھر جب ہم تھوڑی دیر بعد میری فلائٹ پر پہنچ جائیں گے نا تو پھر میں تمہارے ساتھ ساری رات کبڈی کھیلوں گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ رومال کے ساتھ باندھنے کے بعد اس کا منہ بھی اس کی ساڑی کا پلو پھاڑ کر اس کے ساتھ باندھ گیا۔ وہ کیا ہے نا کہ کب سے تمہاری چک چک سن رہا ہوں اور آگے بھی ساری رات سننی ہے، تو سوچا تھوڑی دیر اپنی ان معصوم کانوں کو بھی سکون لینے دوں۔ اریان نے اسے اپنی ایک آنکھ بند کرتے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر ڈالی۔ اس کی حالت اریان کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ وہ بار بار اریان کو گھور کر دیکھتی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ اوف رواحہ بیوی، میں تمہیں بتا نہیں سکتا اس وقت میں تمہیں یوں اپنے سامنے بے بس دیکھ کر کتنا خوش ہوں۔ اس نے ایک بار پھر رواحہ کی طرف مسکراہٹ اچھالتے اسے تپایا تھا جو سوائے اسے گھورنے کے کچھ نہ کر سکی۔ مجھے پتہ ہے اب تم دل میں سوچ رہی ہوگی کہ ایک دفعہ میرے ہاتھ اور منہ کھولو پھر تمہیں بتاؤں گی، لیکن تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو، میں فلیٹ پر پہنچنے ہی سب کچھ کھول دوں گا، تمہاری اس ساری کو بھی تمہارے جسم سے،
وہ ایک بار پھر اسے تپانے لگا اور اسے رباہ کو تپانا اور اس کے فیس ایکسپریشن دیکھنا مزہ دے رہا تھا۔